اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے۔ مدرسہ، مدرستن کا مطلب جہاں پر سبق پڑھایا جاتا ہو، جس جگہ پر کچھ سکھایا جاتا ہو۔ درس سے مدرستن یہ نام ہے، اور یہ نظام مدرسے کا پوری دنیا کے اندر صرف اسلام میں یہ طریقہ ہے۔ کسی اور دھرم میں اسلام کے علاوہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے قوم کے پیسوں سے اس طرح کا کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، وہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، دھارمک تعلیم۔ یہ نظام کہیں نہیں، پوری دنیا میں کسی قوم کے اندر نہیں ہے، مگر یہ نظام ہم مسلمانوں کے بیچ بہت پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، انہی مدرسوں کی وجہ سے ہمارے بیچ ہماری شریعت، ہمارا قرآن اور ہماری احادیث صحیح شکل میں آج ہمارے بیچ موجود ہے، ورنہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان کی کتابیں آج موجود صحیح شکل میں نہیں۔ آپ بائبل لے لیجئے، آپ رامائن لے لیجئے، مہا بھارت گیتا لے لیجئے، یہاں تک کہ خود بھارت کی ایشیا بر صغیر، ایشیا مہادیپ کے اس علاقے میں بھارت میں شری رام چندر جی کے نام پر 2 کتاب لکھی گئی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر ہمارے پاس جو قرآن، آپ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بھارت کیا پوری دنیا کے ملک میں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں، ان کے پاس جو قرآن ہے ان کے اندر کوئی تبدیلی یا کسی طرح کا کوئی کمی بیشی اس قرآن میں نہیں۔ یہ صرف واحد ان مدرسوں، یہ مدرسہ ذریعہ اللہ ان مدرسوں کو بنایا، ورنہ اصل محافظ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا، سبب کے درجے میں ان مدارس کو رکھا ہے۔ ان مدرسوں میں ہمارے بچے ناظرہ، نورانی قاعدہ، دینیات کی تعلیم لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ سالوں میں اپنے سینے میں پورے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے جیب خاص سے پیسہ دے کر، چندہ اور تعاون دے کر ان مدرسوں کو ہم چلاتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم چلاتے رہیں گے۔ مگر اس وقت موجودہ دور میں کچھ باطل طاقتیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان مدرسوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 اسٹیٹ میں ان مدارس کو بند کرنے کے لیے باضابطہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے بنگال کے قریب ایک صوبہ آسام ہے، وہاں تو باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگلے اپریل میں، سن 2021 کے اپریل میں 620 مدرسوں کو بند کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر زبان کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی عربی زبان سکھائے جاتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے۔ حالانکہ مدرسہ چلانا کوئی گناہ
اور کوئی پاپ نہیں۔ ہم جب بھارت کے سمویدھان کو دیکھتے تو بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 30 ہمیں کہتا ہے کہ اس دیش میں اس پورے 1 ارب 30 کروڑ کے لوگوں میں جو مائنورٹی کے لوگ، یعنی جو کم تعداد میں ہیں، جو مائنورٹی کی تعریف ہوم منسٹر وزیر داخلہ کے دفتر سے کیا جاتا ہے، تو مائنورٹی all right of minorities to establish and administer educational institutions۔ یہ بھارت کا سمویدھان، اسی دفعہ کے نیچے اور آگے لکھا ہے all minorities whether based on religion or language۔ اگر کوئی آدمی اپنے جیب خاص سے زبان پڑھاتا ہے، عربی زبان کی تعلیم دیتا ہے یا اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے، whether based religion اور language، زبان کی تعلیم دیتا ہے، عربی زبان کی تعلیم دیتا ہے یا سنسکرت زبان کی تعلیم دیتا ہے یا ہندی زبان کی تعلیم دیتا ہے، اور ریلیجن یا اپنے مذہب کی تعلیم دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے مدرسوں میں خصوصاً زیادہ فوکس ان مدرسوں میں ہم قرآن کی تعلیم پر، اپنے مذہب کی اتہاس پر، اپنے اسلام کے پیغام، اسلام کے احکامات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تو بھارت کے سمویدھان کے اس دفعہ میں، اس آرٹیکل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ whether based on religion اور لینگویج، زبان یا دھرم کی تعلیم دی جاتی ہو تو shall have the right to establish، تو اس کو اس طرح کا مدرسہ بنانے کا اس کو ادھیکار، to administer and educational institutions، ایسے تعلیمی ادارے وہ چلا سکتے ہیں، to administer، انتظام کر سکتے ہیں۔ آگے اور بھی بتایا on their choice، اپنی مرضی سے، کسی منتری یا کسی سنتری کے کہنے پر نہیں، کسی ایم ایل اے یا کسی مکھیا کے فنڈ پر نہیں، اپنی مرضی سے۔ قوم کے لوگ جو 10 روپے چندہ آتا ہے، جو کف میں پیالے میں چاول اور آٹا دیتے ہیں، چندے میں کلیکشن ہوتا ہے، ان پیسوں سے وہ چلا سکتے ہیں on their choice، اپنی مرضی سے۔ کوئی مائے کا لال ان مدرسوں کے در و دیوار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ خود بھارت کا سمویدھان کہتا۔ اگر کوئی کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے تو وہ اپنی طاقت کا اگر ناجائز استعمال کر رہا ہے تو یہ اسمویدھانک ہے۔ ان مدرسوں کو جبھی بند کیا جا سکتا ہے جب ان مدرسوں کے اندر کوئی اللیگل کام ہو رہا ہو، جب وہاں پر بم بن رہے ہوں، یا وہ دیش کے ویرودھ میں کوئی کام کر رہا ہو، یا وہاں پر کوئی سماج، سوسائٹی کو برباد کرنے کی کوئی منصوبہ اور کوئی سازش تیار کی جاتی ہو۔ لیکن ایسا کام ہمارے مدرسوں میں تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہماری مسجد میں ایسے کام ہوتے، بلکہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی، مدرسوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو عموماً زیادہ دھارمک تعلیم دیتے، ورنہ انگلش بھی پڑھاتے ہیں، ہندی بھی پڑھاتے ہیں، میتھ بھی پڑھاتے ہیں، سائنس اور جغرافیہ کی بھی ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، لیکن ان میں فوکس تھوڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے باضابطہ طور پر اسکول بنائے گئے، ان اسکولوں میں تعلیم ہوتی، لیکن دھارمک تعلیم، ہمیں گرو ہے اس بات پر، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ نظام مذہب اسلام کے ماننے والے کے بیچ یہ چیز پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیچ میں ایک اللہ کی عبادت کا تصور اور کانسیپٹ آج بھی الحمدللہ 75% موجود ہے۔
ہمیں ہمارا اللہ کا عقیدہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بہت قربانیاں دی گئی ہے، تب جا کر وحدانیت کا پرچار کیا گیا تھا، ہم تک یہ دین اور یہ شریعت پہنچی ہے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم ڈرا کر ان مسلمانوں کو ان کے اللہ سے دور کر دیں گے، ان کی شریعت سے دور کر دیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب تک یہ چاند سورج رہے گا، جب تک ان چاند اور سورج میں روشنی رہے گی، اس وقت اس دھرتی پر، بلکہ یہ کہو جب تک اس دھرتی پر اللہ کی وحدانیت کا نام لینے والا باقی رہے گا، اللہ اس پوری دنیا کے نظام کو، اس سسٹم کو چلاتے رہیں گے۔ اور جب تک چاند سورج میں روشنی رہے گی تب تک اللہ ان مدارس کو چلاتے رہیں گے، یہ مدرسے چلتے رہیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ آخر زمانے تک، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، مہا پرلے اور قیامت کے قائم ہونے تک، اللہ اس دھرتی پر اپنی عبادت، اپنے قرآن کے احکامات اور فرمان کا، ان چیزوں کا وجود باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ created the world, Allah made the world and created the creatures of the world only to worship to Him. اللہ نے دنیا کو پیدا کیا انسانوں کے لیے، بٹ انسان کو پیدا کیا اپنی بھکتی اور اپنی پوجیہ پرارتھنا کے لیے۔ اور جب ان کا منشا ہوگا، جب وہ چاہے گا فنا کر دے گا، لیکن اس کے چاہنے سے ہوگا، کسی طاقتور ملک یا کسی سپر پاور کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ کی چیز ہے، کسی انسان کے ہاتھ کی چیز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان باطل طاقتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کرو ناپاک کوشش، کرو شک ہمارے مدرسوں کے پڑھنے پڑھانے والوں پر، کیا پڑھاتے ہیں یہاں پر؟ ہم قرآن پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، کیا پڑھاتے ہیں ہم یہاں پر؟ احادیث رسول پڑھاتے ہیں، بخاری کی حدیث پڑھاتے ہیں بچوں کو، کہ جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے، فضیلت کے دہلیز پر پہنچتا ہے، تو اس بچے کو پڑھایا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بیٹے تم نیت صاف کرو، نیت پاک اور پوتر کر لو۔ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو امام بخاری کہتے ہیں کہ تم نیت صاف کر لو، deeds will be judged by the intention۔ اگر تمہاری یہ نیت ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کر انسان کے باڈی میں جو بیماریاں ہیں اس کو ختم کریں گے، تاکہ وہ مسلمان اپنی اس باڈی کا، اپنے اس شریر کا، جسم کا اللہ کی عبادت کے لیے وہ استعمال کرے، اگر اس ڈاکٹر کی یہ نیت ہے تو پھر اس ڈاکٹر کی ڈاکٹری کرنا بھی اس کے لیے باعث ثواب۔ انما الاعمال بالنیات، یہ چیز پڑھائی جاتی ہے دنیا میں۔ مدارس کی طرف شک کرنے والوں، ہمارے ان مدرسوں کو مت چھیڑنے کی کوشش کرو۔ ہمارے ان مدرسوں سے یہ دنیا آباد ہے، اور یہ دنیا کے اندر اس لیے آباد ہے چونکہ ایک اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بچہ مدرسے میں جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا پاپ ہے؟ ایک اللہ کا نام لینا پاپ ہوتا تو رگوید کے اندر، یجروید کے اندر نہیں کہا جاتا سیش ایک وردیک ایک ایونسمیو وکش ویڈیا، کہ ایشور ایک ہے۔ اگر ایشور ایک ہے، وید میں کہا جا سکتا ہے، تو ہمارے قرآن میں کیوں نہیں کہا جا سکتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد؟
अगर ऋग्वेद के अंदर अग्रणी मिले सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए ये पढ़ना पुण्य है, तो हमारे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना क्यों नहीं पुण्य हो सकता? कैसे पाप हो सकता है? अगर भविष्य पुराण में मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा, इस जमीन पर इस धरती पर सबसे पुरानी लैंग्वेज, सबसे पुरानी जुबान संस्कृत, जिसके अंदर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ओम और हवियावती का तज़किरा भविष्य पुराण में किया जा सकता है, तो हमारे कुरान में अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्यों नहीं किया जा सकता? यही चीज पढ़ाई जाती है इन मदरसों में।